حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے انسان کی عزت کو، اور بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب ایک گورنر صاحب کے بیٹے نے کسی عام مسلمان کو کوڑا مار دیا یا کوڑے مار دیے تو حضرت عمر فاروق نے گورنر کو بلا کے جو لفظ کہے تھے وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم گورنر ہو لیکن تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، ماؤں نے آزاد پیدا کیا اور تم نے انہیں غلام سمجھنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے مزاج کے اندر جو جان مال عزت کا تحفظ تھا وہ ایک بڑی اہم بات تھی۔ اور چھٹی بات بڑی اہم تھی، وہ یہ تھا کہ اپنی رعایا میں جہاں ان کے مالی معاملات کا خیال رکھتے تھے، ان کے حقوق کا تحفظ کرتے تھے، ان کے جان مال کی حفاظت کا ذمہ لیتے تھے، وہاں ان کی اصلاح کرتے تھے، دینی اصلاح۔ یعنی یہ خلیفہ وقت ہیں جو فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو رستے میں جتنے گھر آتے ہیں ان کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اور اگر ایک صحابی جماعت میں دیر سے آتے ہیں تو حضرت عمر ان سے فرماتے ہیں کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ آپ اگر وقت پہ نماز ادا نہیں کریں گے تو پھر باقی لوگ کس طرح توجہ کریں گے آپ کے جو گھر کے ہیں اور آپ کے جو تحت جن کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو لوگوں کی اصلاح کرنا، دینی روحانی جذبہ ان کے اندر بیدار کرنا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ جوڑنا، یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ ایک اور اہم بات، اگر خلیفہ حق پہ ہو، دیانتدار ہو، اسلامی دینی شرعی اصولوں کے مطابق چلاتا ہو تو پھر اس کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم عملی نفاذ کے بھی بڑے قائل تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ شترے بے مہار ہو جائے، قانون کی پابندی نہ کرے۔ فرماتے تھے اگر ہم غلط ہیں تو ہماری اصلاح کرو، اگر ہم ٹھیک ہیں تو پھر تمہیں اطاعت کرنی ہے، تمہیں پیچھے چلنا ہے، تمہیں قانون کی پابندی کرنی۔ اس حوالے سے بھی ان کا درہ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا کہ کسی شخص کو اطاعت سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قانون کی، دین کی، شریعت اسلامیہ نے جن کو اولو الامر قرار دیا، ان لوگوں کی اتباع، ان لوگوں کی فرما برداری بھی ضروری ہوگی، اطاعت بھی ضروری ہوگی۔